أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابناي هذان ابنان إمامان قام أو قعد صلوات ہم رسالت حسینی کے موضوع پر گفتگو اور عرض کر رہے تھے، تو آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں عرض کریں گے کہ پہلے ہم نے کہا کہ رسالت کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی سنن الہی کو اجرا کرنے کے اس مسئلے میں ثابت کیا، اور اس میں مصداق جو آئے احزاب 38-39 میں آئے مبارک میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، تو اس سے پہلی والی آیت میں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ دو آیتیں جو ہیں ان میں سنت الہی اور رسالت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ تو سنت الہی وہ فعل، وہ ایکشن خدا کی ہے اپنے مخلوق کے ساتھ، جس کے تحت خدا تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اپنے بندگان کے ساتھ، اور اس میں زمان، مکان، قوم خاص وغیرہ اس کی دخالت نہیں ہوتی، یہ مطلق اور ایبسلوٹ ہوتی ہے۔ اس سنت الہی کو ہم 6 قسم میں پاتے ہیں قرآن کی روح سے۔ ایک سنت ہدایت ہے، اور ایک سنت آزمائش ہے، ایک سنت زیادت نعمت یا کمی نعمت، اور ایک سنت جو ہے وہ امداد ہے، خدا بندوں کی مدد کرتا، ہر چاہے گناہ کرے یا ثواب کرے، راضی ہونا گناہ سے نہ ہونا وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سنت استدراج و املا، خدا بندے کو اپنے حال پہ چھوڑتا ہے، اور جو خدا کی ہدایت نہ مانتا ہو اس کو نعمتیں دے کر اس کو مہلت دی جاتی ہے، اور اس سے وہ خدا کے عذاب کا آخر میں مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے یہ ہم نے ہدایت کی قسمیں کہیں، اور ان ہدایات کو اولیاء خدا اجرا کرتے اپنی قوم میں، اپنی جو مخلوق خدا ہیں جن کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے ائمہ اور اوصیاء الہی ہوں۔ تو اس ضمن میں نے کل ثابت کیا کہ جیسے سنت خدا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منہ بولا اولاد ہوتا تھا اس کو محرم اور وارث مانا جاتا تھا، اور اس کی جو زوجہ یعنی بہو جو ہوا کرتی تھی وہ حقیقی بہو مانتے تھے، اور اس کے طلاق دینے پر اس سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خدا تبارک تعالیٰ نے یہ سنت جو ان لوگوں نے خود بنا لی تھی اس کو انحراف مانا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے سے پہلے بھی یہی اجرا
حکم جو ہمارے رسول تھے وہ اس کو خدا کی طرف سے مجوز اور جائز نہیں مانتے تھے. آپ بھی اعلان کر دو یہ آپ لوگوں نے خود اس کو محرم بنایا ہے اور وارث بنایا ہے منہ بولے اس بیٹے کو یا شادی کے معاملے میں بہو جو طلاق شدہ ہو, یہ آپ لوگوں نے گھڑ لیا, اس کی کوئی شرعی بیک نہیں ہے. تو آپ اس کا اعلان کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ حالات خراب ہے, تو اگر میں خدا کا یہ پیغام پہنچاؤں تو اس میں لوگ پھر جائیں گے مرتد ہو. کل جو میں نے مفصل بحث کی تو پھر خدا نے آرڈر کیا, یہ واجب ہے فیما فرض ہو, خدا نے واجب کہ تم نے شادی کرنی ہے تاکہ یہ سنت ختم ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کام انجام دیا. اور زید جب زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تو انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اور یہ بھی فرمایا اس کے بعد دستور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. سنت خدا کی کہ شریعت میں انحراف آ جائے اور وہاں اپنے رسول کو آرڈر ملتا ہے, فرض قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اس حکم کو اجرا کرے اور اس بدعت کو دور کرے. یا کہیں کہے کہ جو حکم خدا ہے کہ آپ کوئی قانون جو خدا کی طرف سے اس کو مشخص ہو کے کیٹاگورکلی اس کو بیان کرے, اگرچہ حالات اس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو. جو میں نے بتایا امیر المومنین کی یہ دوسری ماموریت رسالت تھی, کس کی؟ رسول اللہ کی, کہ سنت الہی کو اجرا کرے. صحیح, وہ یہ تھی کہ ولایت امیر المومنین جو بیان ہو چکی تھی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. لیکن میں نے کل بتایا بہت سارے فیکٹرز تھے, وہ اچھی طرح سے وہ جامع میں لوگوں کے قابل قبول نہیں آئے تھے یا اس پہ توجہ اچھی نہیں ہوئی تھی. تو حضرت حق تبارک تعالیٰ نے کہا شدید اللحن میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر نہیں انجام دیا, آپ نے کچھ نہیں ہے, جو کچھ دیا وہ قبول نہیں ہے, وہ بھی قبول نہیں. یہ شدید اللحن ہے, لیکن یعنی اجرا کرنے کے لیے. ادھر سے کہا واللہ یعصمک من الناس. جو خطرات آپ دیکھ رہے ہو سوسائٹی میں, ان کو ہم آپ کے بچا لیں گے ان کے ایفیکٹ سے, اور آپ اپنی معمولیت یعنی ہوگی شفقت, نصرت اور وعدہ اور مدد وہ بھی ہوگی, لیکن یہ کام حتماً کرنا ہے. یہ سنت الہی ہے. الیوم اکملت, اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اب اس کام کرنے سے کافر منافق کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے دین سے مایوس ہو جائیں گے. وہ اب نہیں کہیں گے کہ امامت ہمارے پاس ہو یا نبی صلوات اللہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر دین ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ ولایت کو پہنچا دو حکم صریح کیٹاگورکلی, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دین بچ جائے گا. کس نے کہا؟ خدا نے ہی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. میں بھی راضی ہو جاؤں گا, دین بھی کامل ہو جائے گا, نعمت ولایت بھی کنٹینیو ہو جائے گی. یہ علی نہیں علیہ السلام, علی کے بعد تا مہدی ہوگا سلام اللہ علیہ, مہدی آخر زمان صلی تا آخر روز قیامت تک برقرار رہیں گے خدا کے اذن سے, خدا کے ولی اور امام. تو یہ سنت الہی تھی جس کو حضرت رسول نے اجرا کیا. اب آتے ہیں ہم سنت الہی رسالت حسینی میں. سنت الہی رسالت حسینی میں کل میں نے تھوڑا بہت اس پہ آپ کو عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ان کا ایک قیام تھا, یہ قیام سنت الہی کو پہنچانے کی رسالت تھی. صحیح ہے, سنت الہی کو اجرا کرنے کی رسالت تھی, رسالت حسینی. کہ وہ کون سی سنت تھی؟ اب اس پہ بحث ہے. جو رسالت حسینی میں اجرا ہونے والی تھی, جس کے لیے امام حسین نے قیام کیا. سلام اللہ علیہ, صلوات پڑھ. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں.
ایک ہے قیام حسینی، دوسرا شہادت حسینی. صحیح؟ قیام، ان دو کو آپ مکس اپ نہ کرے گا. قیام حسینی میں یہ مطلب ہے کہ انہوں نے عقیدتی، فقہی اور اخلاقی جو خدا کی طرف سے وہ ان کو گائیڈنس ہے اس کو پہنچانا ہے. جو سنتیں خدا کی طرف سے اعتقادی، فقہی اور اخلاقی جو احکام ہے ان کو، شریعت کو زندہ کرنا ہے، وہ پہنچانا ہے کہاں تک؟ لوگوں تک. اس کا مطلب ہے کہ انحراف ہوا تھا کہاں؟ مسائل اعتقادی میں دین کے، اور مسائل فقہی میں، اور مسائل اخلاقی میں. اس لیے خدا کی سنت کا تقاضا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اب خدا کی سنت ہو، یہ اجرا حتماً ہو جائے گی. کیوں؟ تاکہ دین کیا ہو جائے؟ کامل ہو جائے اور صحیح ہو جائے اور باقی رہے. تو اس کے لیے امام کو مامور کیا گیا. اور پھر دوسری شہادت ہے. بس یہ قیام امام حسین کے لیے واجب تھا تاکہ سنت الہی اجرا ہو جائے. کون سا واجب تھا؟ واجب عقیدتی، واجب فقہی اور واجب اخلاقی. اور لیکن شہادت، شہید ہونا، آیا یہ بھی ان پر واجب تھا؟ نہیں. شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے واجب فقہی نہیں تھا، واجب اعتقادی نہیں تھا کلامی، اور واجب کیا عرض کرتا ہوں اخلاقی بھی نہیں تھا، بلکہ ایک عرفانی اور الہی معنوی ان کے لیے ایک چوائس تھی، کہ وہ آپشن تھا کہ وہ کیا کریں؟ انتخاب کرے کہ آیا مقام رضا کو انہوں نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. کس کو؟ مقام رضا کو لینا ہے یا نہیں لینا. اب یہ اختیاری تھا. بس یہ اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ امام حسین اگر جانتے تھے نہیں جو میں شہید ہو جاؤں گا. ہاں اگر جانتے تھے پھر شہادت، مگر خدا چاہے جبر تھا یا نہیں تھا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ آپشنل تھا، شہادت آپشنل تھی. صحیح ہے؟ مقام آپ کو خدا تھرسٹ نہیں کرا آپ میرے مقرب بنو، تھرسٹ نہیں کرتا، چوائس ہے. لیکن نماز پڑھنا واجب ہے. صحیح ہے؟ فقہی مسئلہ، خدا کو ماننا واجب اعتقادی، وہ واجبات تھے امام حسین کو، اخلاقی بھی، فقہی بھی، اعتقادی بھی. اور قیام کرنا اسی میں آ جاتا ہے، قیام کرنا اسی میں، تاکہ سنت الہی اجرا ہو جائے. لیکن شہید ہونا ان پر واجب نہیں تھا، اختیاری. میں نے کہا سینکڑوں سوالوں کا جواب اسی بیسک لا سے مل جائے گا آپ لوگوں کو. تو اب ہم یہاں آتے ہیں کہ آیا واقعاً جو امام حسین کو معلوم تھا میں نے شہید ہونا ہے؟ اگر میں قیام کروں گا، اگر میں سنت الہی کو اجرا کروں، وہ واجب ہے، وہ کرنا تھا. آیا شہید ہونا واجب تھا؟ نہیں، اختیاری تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آج ایویڈنسز لائیں گے. پہلا ایویڈنس یہ ہے کہ تاریخ سے شروع کر، تاریخ بشری کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، لیے جب توبہ کرنا تھا کلمات خدا سے لیے، ان پہ اس نے توبہ کیا، خدا نے بھی بخش دیا. وہ کیا تھی؟ یا محمود بحق حمید، یا محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جب یہاں پر پہنچے دل بھاری ہو گیا، آنسو بہنے لگے، حالت متغیر ہو گئی. پوچھا یا جبرائیل علیہ السلام، یہ پانچویں صاحب جو ہے ان کا نام، میں نے جب توسل کیا یہ حالت ہو رہی ہے میری. فرمایا یہ فرزند رسول آخر زمان ہے صلی اللہ علیہ، جن کو
شہید کیا جائے گا کربلا میں واقعہ بتایا، اور پہلے رونے والے حضرت آدم علیہ السلام. اس کا مطلب ہے یہ منشأ الہی تھا، یہ مشیت الہی تھا امام حسین کا شہید ہونا، اول سے تھا، ازلی تھا. تو لیکن یہ کہ اختیاری تھا. کیا تھا؟ اختیاری تھا. اب یہ امام حسین کا کمال ہے سلام اللہ، انہوں نے اس کو اختیار میں تبدیل کیا. صحیح، یعنی اپنے ان کے لیے آپشنل تھا، جبر نہیں تھا، لیکن انہوں نے کس میں اختیار کر کے اس کو انجام دے دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جب پہنچتی ہے، کہاں سے گزرتی ہے؟ ہاں میدان کربلا، وہاں پھر وہی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اور نتیجہ ہوتا ہے کیا ہوا؟ توسل شروع ہو جاتی. ہم نے بڑے بڑے کراس کیے مسائل، یہاں تو اتنا کوئی مسئلہ میدانی علاقہ ہے. تو وہی وہاں پر نازل ہوئی کہ یہاں قبر حسین علیہ السلام. پھر پتہ ہے واقع کربلا، اور وہ روئے اور لعنت بھیجی ان کے قاتلین پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان نبی علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہوا ان کے ارادے کے مطابق چلتی تھی. ولی سلیمان ریحون، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی اختیار میں ہوا کو دے دیا جو مشرق سے مغرب تک چلتے. تو ان کا وہ قالین تھا، وہ اسی پہ جا رہے تھے، تو وہاں وہ رک گئے اور زمین پہ بیٹھ گئے. کہا ہوا کیا ہو گیا تمہیں؟ تو نیچے تمہیں میں نے آرڈر نہیں دیا تھا زمین پر آنے کا، نیچے آنے کا، اب لینڈ کیوں کیا؟ تو انہوں نے، ہوا نے بتا دیا جواب کہ یہاں فرزند رسول سبط رسول شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت زکریا کا، یہ نصوص ہے، یہ ہمارے پاس روایات ہیں. ٹھیک ہے. حضرت زکریا جب 3 دن گئے اور محراب میں خدا کے ساتھ توسل کیا، تو اس توسل میں انہوں نے پھر خداوند تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا، وحی کی کہ کاف ہا یا عین صاد. تو اس کا ظاہراً حضرت امام زمان علیہ السلام اپنی نائب کو تشریح کر رہے ہیں، ایک کسی راوی کو تشریح کر رہے ہیں کہ کاف سے مراد کربلا ہے، کاف سے مراد کربلا ہے، اور ہا سے مراد ہلاکت یعنی شہادت اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا سے مراد وہ کون ان کو شہید کرے گا؟ یا یزید کرے گا. عین امام حسین کو شہید کرے گا، اس کے اطرت کو شہید کرے گا. کس سے؟ کس حالت میں؟ عطشان، عین عطشان یعنی پیاسا. اور صاد کا بتایا حروف مقطعات میں سے، یہ اخبار غیبی ہے، تو بتایا صاد سے مراد صبر امام حسین علیہ السلام. فجاہدہم فی سبیلک یا فی کا صابرا محتسبا. ہم زیارت 40 میں بھی دیکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ اے خداوند تیرے اس عبد امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد کیا. کس حالت میں؟ صابرا، صبر کی حالت میں، استقامت کی حالت میں. تو یہ اشارہ اس آئے جو مقطعات، اس حروف مقطعات میں ہے، صاد سے صبر. تو پھر انہوں نے وہی پنجتن پاک کا توسل کیا، ان کو بھی امام حسین علیہ کے اسم مبارک کا جو ذکر کیا. فرمایا کہ میں نے جب ذکر کیا 4 اصحاب کسا کا، تو میرے سارے غم دور ہو گئے، خوشی ہو گئی اور مسائل حل ہو گئے. لیکن 5ویں صاحب کا نام جب لیا تو وہی گریا اور غم اور اندوہ میرے دل پہ آ گیا. تو اس کی وجہ تو انہوں نے بھی یہی بتایا، فرزند سبط رسول سبط اصغر ان کو پیاسا شہید کیا جائے گا. تو یہ تھا وہ ایویڈنس جس سے پتہ چلتا ہے امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جو نورانی ہے، جو دنیا سے پہلے موجود تھی، اس کریشن سے پہلے ہم اسی
زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں نا، کنتا نورا فی الاسلاب شامخا والارحام المطہرہ. یہ جو آپ کے آبا جو ہے والدین اینسسٹرز، ان کی صلب میں آپ نور تھے اور رحم پاکوں میں بھی آپ نور تھے. آپ کو جہالت نے کبھی منہ نہیں لگایا. نور یعنی نور یعنی نور، اور جہالت یعنی اندھیرا اور روشنی مکس اپ نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیں. اس کے بعد ہم آ جاتے، یہ ہمارے پاس وہ ایویڈنسز ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا امام حسین رسالت کے لائق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ تو رسالت اجرائے سنن الہی کے لیے وہ اس کے لائق ہے، چونکہ وہ معصوم ہے، خدا کی طرف سے نبی ہے. اس کو سنت خدا کی اجرا کرنے کا حق ہے نا. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. امام امیر المومنین کی کل ہم نے بتا دی، اور اب امام حسین کی شخص کی بات کریں، ورنہ جو کچھ امام علی کے لیے ثابت ہوگا وہ بقیہ ائمہ علیہم السلام کے لیے بھی ثابت ہے. لیکن ہم آئسولیٹڈ مینر میں خود امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے لیے الگ سے دلیلیں بیان کر رہے کہ امام حسین ہادی تھے، امام حسین امام تھے، امام حسین ولی خدا تھے، امام حسین مامور خدا تھے، امام حسین اس لائق تھے کہ خدا اپنی ہدایت ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے اور اجرا کرے. یہ بڑی بات ہے. آپ کہیں گے رسالت حسینی، خدا کس کو رسول بنایا اپنا؟ یہ رسول وہ نہیں ہے، نبی کے معنی میں نہیں ہے. یہ رسول یعنی پیغام اور خدا کی سنتوں کو اجرا کرنے والا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو. یہاں امام کا وصایت کا سٹیٹس ہے. ٹھیک، تو یہ ہم نے دلیلیں دی. اور جب ہم دیکھتے ہیں وقایع میں، پس اس سے کیا پتہ چلا؟ واقعی کربلا مشیت الہی میں تھا. ٹھیک ہے، ہونے والا تھا. اور یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انحراف ہو گیا تھا، دین نبی میں انحراف ہو گیا تھا. کس چیز کا انحراف ہو گیا تھا؟ عقیدتی انحراف اور فقہی انحراف اور اخلاقی، جس کے لیے میں نے ابھی عرض کیا نا پچھلی مرتبہ کہ حضرت صادق علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام کی کہ وَبَذَلَ مُحَجَّتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَ وَحِيرَةِ. انہوں نے خون بہایا. خون بہانا قیام میں آ گیا نا، قیام کیا تب اس کو شہید کیا گیا ہے نا. خون کے کیوں بہایا گیا؟ خون اس لیے بہایا گیا انہوں نے قیام کیا. قیام کیوں کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَ وَحِيرَةِ ضَلَالَ. جہالت سے ان کو نکالے اور گمراہی جو بد اخلاقیوں کی ہے اور فقہی دجیاں اڑانے کی ہے، اخلاق کو نابود کرنے کی ہے اور دوسرے جرائم ہیں، تو ان سے ان کو دور باہر نکالنے کے لیے قیام کیا امام حسین. اس کو جریان میں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا خدا کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. پس یہ ہادی تو میں ثابت کیا یہ الہی ہادی ہے. امام حسین عام آدمی نہیں ہے. دیکھیے آپ اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں یہ ہادی الہی ہے، لیکن سارے غیر تشیعہ اشعریہ ایسا نظریہ نہیں رکھتے، جس طرح مجبور ہے نا ثابت کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے، یہ میں ابھی وہ متون بتا رہا ہوں جو اکثر نہیں بتائے جا رہے، ٹھیک نہیں بتائے جاتے. مدینے سے حرکت کر رہے تو عمر اطرف ان کے بھائی ہے. حالانکہ امیر المومنین نے بہت شادیاں کی ہیں، متون میں آیا ہے. وہ آئے ان سے ملے، کہا کہ مجھے میرے بھائی امام حسن علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. کس کو؟ امام حسین کو. یہ اطراف کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی کو، امام حسین علیہ السلام کی. میرے بھائی کون؟
امام حسن علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ ان کو رسول اللہ نے بتایا. کیا بتایا؟ حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. اس لیے اے میرے بھائی آپ، اور کون کرے گا؟ یزید کرے گا. یہ بھی معلوم تھا. لیکن آپ، یزید نے بیعت مانگی آپ سے، آپ مدینے میں تھے نا اس وقت جب بیعت طلب کی گئی. آپ نہ جائیے مدینے سے باہر. تو اور یا آپ بیعت کر لیجیے گا. اگر اصرار کیا انہوں نے، بیعت کر لیجیے، ورنہ پیغمبر کی وہ خبر پوری ہو جائے گی کہ آپ کو شہید کیا جائے. یا کم علمی ہے، یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ خبر مقدر ہے، قضا نہیں ہے، از قضاء الہی نہیں ہے. تو یہ دو توجہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جو کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حدثنی ابی ان رسول اللہ اخبرہ بقتلہ و بقتلی وتكون ان تربته تكون قریبا من تربتی. یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ معنی یہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عمر اطرف کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی خبر دی ہے میرے بابا نے، امیر المومنین علیہ السلام، کہ ان کو خبر دی ہے رسول اللہ نے صلوات اللہ علیہ. کیا خبر دی؟ کہ امام امیر المومنین کو شہید کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی خبر دی کہ مجھے بھی شہید، یا اپنے بھائی کو کہہ رہے کہ مجھے بھی شہید کیا، امیر المومنین کو بھی شہید کیا جائے گا اور مجھے بھی شہید کیا جائے گا. آپ کو اے عمر اطرف اتنا ہی معلوم ہے، صحیح؟ مجھے اور بھی معلوم ہے. اور حضرت امیر المومنین کی جو دفن کی جگہ تربت ہے، تربت یعنی دفن کی جگہ، وہ قریب ہوگی میرے دفن کی جگہ، یعنی کربلا اور نجف قریب ہے. یہ بھی اس کو بتایا. صحیح. آپ نہ کو آپ کو امام حسن نے کوئی خاص خبر بتائی ہے، مجھے میرے بابا نے بھی خبر دی ہے، مجھے علم ہے. اور اس میں ایڈ کرو کہ میری قبر میرے بابا کے قبر کے ساتھ ہی قریب ہوگی. اور دوسرا ہے کہ واللہ میں اپنے نفس کو پستی کے لیے پیش نہیں ہوں. بھائی نے کیا کہا؟ آپ بیعت کر لو، ابداً کچھ بھی ہو جائے میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ملاقات کرنے دو اپنے رب کا، اپنے بابا کا، شکایت کی حالت میں. مجھے شہید کریں گے، وہ شکایت کرے گی نا. کیا شکایت کرے گی؟ کہ اس کی ذریت نے اس کی ذریت کو قتل کر کے اذیت پہنچائی ہے حضرت زہرا کو سلام. یہ شکایت کرے حضرت زہرا کو، جس نے من آذاہا فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ. جس نے حضرت زہرا کو اذیت کی اس نے رسول اللہ کو اذیت، جس نے رسول اللہ کو اذیت اس نے خدا کو اذیت کی، اور جس نے خدا کو اذیت کی سو ہو گیا ومن شاق اللہ فإن لہ عذاب شدید. جو خدا کے مقابلے میں آ جائے گا، اذیت کرنا اس معنی میں خدا کو اذیت ہو نہیں سکتی، تو جو خدا کی شریعت کے مقابل میں آ جائے فإن لہ عذاب شدید، اس کے لیے عذاب شدید ہے. بس امام حسین یہ سارے ایویڈنسز، مدارک بیان کر رہے ہیں بھائی کو. صحیح. اب یہ اس کے بعد اپنی جو ان کی، آج میں ایویڈنسز بتا رہا ہوں امام حسین کے دونوں چیزوں کا. کس کا؟ ہادی ہونے کا اور رہبر ہونے کا، واقع کربلا کا پہلے سے مشخص ہونے کا، سنت الہی کا کہ اجرا کرنے کا، اس کی رسالت کس کو؟ امام حسین کے دوش مبارک پر. صحیح. اور اسی میں کن کے ساتھ انہوں نے سنت کو اور قیام کو انجام دینا تھا، ان کی کیا حالت تھی، امام کو کیا کرنا تھا، کس کس قسم کی ہدایتیں ان تک پہنچانی، یہ اسی بیانات میں نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اور بہت محنت کی چیز ہے کہ ان سے استخراج کرنا یہ سارے مطالب. پھر اپنی ام المومنین جو ان کی
ہے ہماری ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اس کے پاس آئے ملے تو فرمایا یا امہ انا عالم انی مقتول مذبوح عدوا و ظلما، مجھے علم، انا عالم، یہ بہت اس میں بحث جو عالم ہے ان کو سمجھ آنی چاہیے، اے ورڈ ٹو اے وائس ہے نا، اشارہ کافی ہے ان کے لیے. انا عالم انی مقتول، مجھے علم ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا. سمجھ رہے؟ یعنی مشن کا امام حسین کو معلوم ہے، سنت اس پر اجرا کرنی ہے اور سنت قیام حسینی ہدایت امت کے لیے اس میں اس کی وہ رسالت ہے، یہ پہنچانا ہے امر خدا اور اس کو انجام دینا. تو فرمایا انا عالم انی مقتول مذبوح، میں قتل کیا جاؤں گا لیکن ایسے نہیں مارا جاؤں گا، مذبوح، مجھے بھیڑ کی طرح ذبح کیا جائے. ظلمن و عدوانا، مجھ پر ظلم کیا ہوگا بے تحاشا، وہ جو آپ کو واقع کربلا معلوم ہے. و عدوان، بعضی ظلم کریں گے، بعضی دشمنی جو ان کو پہلے سے ہے ہمارے خاندان نبوت کے ساتھ، وہ اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، اشارہ آپ کو مل گیا. تو یہ اس کا مطلب ہوا جزیات امام حسین کو معلوم ہے، کس کے؟ اپنے قیام کے. کلی طور پر نہیں معلوم بلکہ جزیات کے ساتھ. بھائی کو بھی کیا کہا؟ میری قبر میرے بابا کے قبر کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، اور قتل کی بھی دی، یہاں قتل بھی کہا، مقتول بھی کہا، اور قتل کی میں اضافہ کیا کیا؟ مذبوح. اگر غلط نکلتی خبر، امکان تھا یا نہیں تھا؟ ام سلمہ عام انسان نہیں ہے، صحیح ہے، اس کو کہ میں ذبح بھی کیا جاؤں گا، مجھ پر ظلم کیا جائے گا، مجھ پر جو دشمنیاں اجرا کی جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ بلے اور ان اللہ شاء ان یرا، یہاں آپ کو بہت بڑا نقطہ ملتا ہے. خدا چاہتا ہے، خدا کی مشیت ہے. ان اللہ شاء، اس کا مراد امام حسین خدا سے ملے ہیں، مگر رسول اللہ خدا سے ملتے ہیں یا ڈائریکٹ یا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے. امام حسین کیسے کہ ان اللہ شاء ان یرا حرمی و رحتی مشردین. اب ذہن بحث میں امی کر رہا ہوں. خدا نے چاہا کہ وہ دیکھے یہ واقع ہو کے. کیا واقع ہو کے؟ میرے حرم کس کو بولتے ہیں؟ حرم بولتے ہیں اپنے بیوی بچے سارا جو ہے، صحیح ہے، ان کو. اور رہتی یعنی بیوی کے خاندان کو چھوڑ کر جو اپنا قبیلہ ہے نا، جو شوہر کا قبیلہ ہوتا اس کو بولتے رہت، قوم قبیلہ. ان سب کو کیا دیکھنا چاہتا خدا؟ مشردین ایگزائل، در بدر، ہاں، مدینہ، پھر مکہ، پھر کوفہ، پھر شام، پھر کہاں. صحیح، مشردین. یہ اور جزیات ہو گئی نہیں. قضیہ ایک دم سے نہیں ہوا یزید نے بیعت مانگی، ایسا نہیں ہے نا. میں اس کو ہسٹوریکل ایولیوٹری اینگل سے پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا اس میں کون سے ورڈز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، ان اللہ شاء یرا، خدا کی مشیت ہے کہ وہ دیکھے اس چیز کو. اس مطلب امام حسین کون ہے؟ عام آدمی نہیں ہے. مشیت الہی ان کو معلوم ہے. نقل نہیں کہ میں نے سمعت عن رسول اللہ، جہاں بھی ضرورت پڑی کہا سمعت ابی، سمعت عن ابی، عن امی، صحیح، عن مثلا ام المومنین یا وغیرہ. یہاں کہا سیدھے خدا سے. بس رسالت الہی کو انجام دینے کا درجہ امام حسین کے پاس ہے.
وہ خاص آدمی ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے. کلیئر ہوا؟ اور یہ بھی جزیات بھی بتائی، ابھی نہیں ہوا. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ مدینے میں، ابھی تو مدینے سے باہر، ابھی اس سے بیعت طلب کی گئی بس. اچھا، یہ کہا میرے حرم کو، میرے اہل عیال کو اور میرے قوم کو، قوم قبیلے کو، ان کو کیا کیا؟ مشردین کیا جائے گا، ان کو اگزا در بدر پھرایا جائے گا. وَأَطْفَالِي مَذْبُوحِينَ، میرے بچوں کو، اولادوں کو ذبح کیا، ذبح ہوتے ہوئے خدا دیکھنا چاہتا ہے. معصورین، دوسرا یہ کتنی تفصیل ہے، سارا واقعہ کربلا ہے. معصورین، اسیر بھی دیکھنا چاہتا ہے خدا. ومقیدین، اسیر کس حالت میں؟ قید. کون سا قید؟ زنجیریں، گول و توق گردن میں، ہاتھوں میں درسیاں باندھے ہوئے، اس حالت میں. کچھ باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اس حالت میں، اور وہ پکار رہے ہوں گے کوئی ہماری نصرت کرے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے. کتنی بڑی بات ہے یہ. میں اس انسیڈنٹ جو کربلا میں ہوا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، صحیح؟ اس میں امام حسین علیہ السلام اعتقادی لحاظ سے اپنے کو امام ثابت کر رہے ہیں، ولی خدا ثابت کر رہے ہیں، رہبر الہی ثابت کر رہے ہیں، رسالت الہی سنت الہی کو اجرا کرنے کے لیے کہ قیام کرنا ہے، اور مجھے علم ہے میں مارا بھی جاؤں گا اس قیام میں، اور خدا کا یہ ارادہ ہے، اور مجھے اس کا علم ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ سارے پوائنٹ کیا ہوئے؟ ہاں، یہ سارے پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین ولی خدا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ولی خدا ہے، امام برحق من اللہ ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ٹھیک؟ اور ایسا آدمی ہی کس لائق ہوتا ہے؟ خدا اس کا اپنی سنت اجرا کرنے کے لیے رسول بنائے. کون سا رسول؟ نبی نہیں، رسالت پہنچانے کا، سنت کو اجرا کرنے کی وہ اس کو لائبلٹی دے دے، مسئولیت اور ذمہ داری دے دے. یہ بڑی بات ہے، اس سے ہمارا بہت کچھ ثابت ہو جاتا. تو اس کے بعد آپ یہاں میں نے اعتقادی بھی بتایا اور اخلاقی بھی اور ایمانی بھی. پھر آتے ہیں محمد ابن حنفیہ، ان کو وہ مشہور وصیت کر کے وہ بھی کہتے بھائی میرے آپ نہ جائیں، حالات خراب ہے وغیرہ، آپ کہاں مکہ جاؤ گی؟ جی. مکہ سے کہاں جاؤں؟ ٹھیک بھائی میرے بتائیں. مکہ سے آپ جائیں بیابان میں، ادھر سے ادھر چلے جائیں، جہاں بھی راستہ ملے، اور جہاں خوف لگے بھاگ جاؤ. تو حضرت نے کہا نہیں، میں کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں، اور میں خروج کرنے والا ہوں. صحیح؟ انی لم اخرج اشرن ولا باترا، میں خروج کر رہا ہوں، فساد نہیں چاہیے، شرارت اور فساد نہیں کرنا، اور میں نے کوئی مقصد دنیا کا ہو، عیش آرام ہو، ہاں پیسہ دولت وغیرہ، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا میں نے قیام. ولا مفسدن ولا ظالما، نہ فساد کرنا ہے نہ ظلم کرنا ہے کسی پر، میں قیام کرنا ان کام کے لیے کلیئر کر رہے ہیں. تو آخر میں وہ میں نے کل بتایا امام علی کو تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا آپ میرے بعد ولی ہو، ہے نا. پھر بھی ان کو ضرورت پڑی کہ خدا نے کہہ دیا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صحیح؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی 4 5 6 موقعوں پر ولایت کا اعلان کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. امام حسین کا بھی مسئلہ یہی تھا. یہ وضاحتیں کیوں کر رہے ہیں کہ میں آرڈنری آدمی نہیں ہوں، آپ مجھے یہ سمجھو میں ولی خدا ہوں اور اس کا مستحق ہوں. انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جتی. اس کو یہی معلوم ہونا چاہیے امام حسین کا گریڈ کہاں ہے. اصلاح کس معنی میں؟ سنت ہدایت تشریعی، خدا کی شریعت اور علم کو لوگوں تک اجرا کرنے کی ذمہ واری ہے مجھ پر.
امت رسول جد اس کے رسول کی صلوات اللہ علیہ وسلم. بھالے اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن دوسرا مجھے فقہی ذمہ داری بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ امر بالمعروف نہیں میں فقہ میں آتا ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے واجب ہے، یہ واجب ہے مجھ پر. اور تیسرا وأسير بسیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب سلام. تو یہاں پر کلیئر کیا، یہی پیغام آیا نہیں آیا، یہ امام حسین کا قیام من اللہ تھا، صحیح، اور لوگوں میں سنت ہدایت کو اجرا کرنے کے لیے. اب آپ یہ میں نے عرض کیا مدارک میں نے ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، یعنی ایویڈنسز بتائے میں نے، دلیلیں بتائی. امام حسین الہی رہبر ہے، وہ سنت خدا کو لوگوں تک اجرا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اشہد انک الامام البر التقی الرضی الحادی المہدی، امام صادق علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے جد امام حسین علیہ شہادت دے رہے ہیں. و حجت اللہ علی خلق، ہاں آپ خدا کی طرف سے حجت ہو کن کر؟ ان کے خلق پر، صحیح ہے. اسی ضرورت اربعین میں ہے علیہ السلام، اربعین امام حسین علیہ السلام. تو یہ کلیئر ہوا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کلیئر ہوا کہ وہ الہی ہے، اور قیام 5 قسموں کی، ابھی میں اس کے بعد یہ 5 قسموں کی سنتیں اجرا کرنی ہے. کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے. وہی رسالت ہے، اس کی ذمہ داری وہی ہے. اس میں رسالت ہدایت بھی ہے 3 قسموں کی، صحیح، اور دوسری رسالت سنت ہدایت، سنت عذاب الہی، اور آزمائش بھی ہے اس میں، پھر فطرت بھی ہے، پھر دوسری چیزیں بھی آتی. تو امام حسین علیہ السلام، جیسے میں نے پہلے، میں اب فقط اشارہ کروں کہ امام حسین علیہ السلام خود جب معاویہ ابن ابی سفیان نے انہوں کو کہا کہ دمشق میں تھے یا مدینہ میں تھے، ظاہراً 2 میں سے ایک جگہ، آپ آئیں، آپ یہاں پر خطبہ دے دیں، میں چاہتا ہوں خطبہ دے دیں. شاید نماز جمعہ کا خطبہ تھا. وہ چاہتے شاید امام حسین علیہ السلام میں آزمائش کرنا چاہتے کہ پاس کتنے گٹس ہے. باضابطہ خطبہ نقل ہے موسوعۃ کلمات امام الحسین علیہ السلام. تو اس میں حضرت یہی استشہاد کرے، دلیلیں دے رہے، استدلال کر رہے کس چیز کا؟ کہ پتہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے خدا نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دوسری ہے جو اس سے ثابت ہوتا ہے ولایت اور امامت امام حسین. دوسری کیا ہے؟ آئے ولایت، جیسے انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا، جو امام علی سمبل ہے کس چیز کا؟ 12 اماموں کا، صحیح. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آئے علم، وکفی باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علم الکتاب فقط امیر المومنین کے لیے. آپ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ثابت کی کوئی صفت، وہ نور واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے لیے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تعالوا ابناءکم و ابنانا ابناءکم و ابنانا، صحیح. وہ ابنا کون تھے؟ تاریخ کو کیا بتا رہے؟ اس میں حسنین تھے، صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ معصوم ہے، حجت من اللہ ہے، اور امام ہے. اس کے بعد آئے تطہیر بھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اس میں علم اور طہارت کی ہر قسم کی، ان میں جو غلاظت اور رجس اور پلیدی ہے اسے منزہ ہے. پھر جب وہ نہیں ہے، اگر اندھیرا نہیں ہے پھر کیا ہے؟ پھر نور ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ارادہ الہی سے. کون سا ارادہ؟ ارادہ تکوینی،
ایک ارادہ تشریعی ہے. تشریع یعنی شریع آپ نے کہہ دیا. دوسرا ہونا ہے نہ ہونا اس کا یہ دلیل نہیں بنتی. نہیں، خدا ارادہ ان اللہ اذا ارادہ ان اللہ اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکن. ارادہ کے پاس ہے. جیسے میں نے کل آپ کو ثابت کیا امام حسین کہاں ہے، مقام اسماء اعظم اور اس سے بھی آگے اور پھر نیچے جہاں تک. ٹھیک، وہ کل میں نے آدھی ہی پڑھی، بابا آدھی رہنے دی. لا فرق بینک و بین الا انہم عبادک. تو اس مرحلے پر جب آگے پہنچتے ہیں تو وہ بھی ہماری روایت میں ہے کہ آئے جو ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا کا نحن امۃ وسطا، ہم امت وسطا ہے جو شہید ہے کس پر؟ اعمال تمام انسانوں کے اعمال. یہ قرآن ہے. اور یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ امامت امام حسین علیہ. پھر انہوں نے کہا کہ میرے اس مدح میں، اسی جب خطبہ فرما رہے تھے امام صاحب، فرمایا میری ہی مدح میں رسول اللہ نے کہا، کتاب کے ساتھ ساتھ رکھا، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی. ٹھیک ہے، تو میں اطرت خدا، اطرت رسول اللہ ہوں. یہ اطرت قرآن کے شکل اصغر ہے، وہ شکل اکبر ہے. تو یہ بھی مدرک ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین جو میں نے کہا بلے ان ہادان ابنائی امامان قاد او قام، انہوں نے کہا حسن اور حسین یہ دونوں میرے بچے جو ہے یہ کیا ہے؟ امام ہے. اور اس کے بعد کہا میرے بعد آ جائیں گے آپ پر کتنے؟ سیکون من بعدی اثنا عشرہ خلیفہ کلہم من قریش. میرے بعد کتنے آئیں گے؟ 12 خلیفہ، وہ سارے قریش. شیعوں کے بغیر سب کچھ تو کوشش کر رہے اس کو 12 بنانے کی، لیکن نہیں بن پا رہے. ہمارے میں واضح ہے کیٹاگری. مشکل ان کی ہے کہ خلیفہ کا، وہ سمجھتے خلیفہ سے مراد بادشاہت بھی نہیں، بادشاہت یا حکومت. حکومت ایک جز ہے، وہ کس کا جز ہے؟ وہ اجرا کے لیے، ایگزیکیوشن کے لیے ہے. اگر ایگزیکیوشن نہ بھی موقع دیا جائے لیکن ولایت ہے، علم خدا ہے، عصمت خدا ہے، نص اور منصوب امامت وہ موجود ہے. ان کو اس چیز کی توجہ نہیں ہے. ہاں اگر خلافت بھی ملے تو کامل ترین انہوں نے خدا کا وہ جو ان کا حق دیا ہے خدا نے وہ اجرا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا آپ کے بعد خلیفہ. انہوں نے کہا ہاں 12 خلیفہ ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن ہے، امام حسین ہے، تا امام مہدی علیہ السلام، سب کا نام لیا. تو یہ دلیل میں سنت سے بتا رہا ہوں. اور یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس نص ہے اثنا عشریہ میں امام جو پہلے ہے اس کے بعد والے امام کی اس کو معرفی کرنی ہے. خود امام حسین علیہ السلام جب وداع کر رہے تھے اہل حرم کو اور شہید ہونے جا رہے تھے، کہا یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، ان ابن ہادا ولی علیکم. یہ میرا بیٹا، اشارہ کس طرف کیا؟ امام سجاد علیہ السلام. یہ میرے بعد میرا ولی ہے، آپ کا گارڈین ہے، آپ میرے بعد میں شہید ہونے جا رہا ہوں. یہ وداع کے وقت ہے. وہ امام مفترض الطاعہ، وہ امام ہے جس کی اطاعت کرنا فرض اور واجب. یہ سند ہے. یہ ہر امام شہادت سے پہلے آنے والے امام کے متعلق فرمات واجب اور ضروری، اور یہ حقیقت اور ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح امام حسن علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کے متعلق تصریح کی، تنصیص کی. میرے بعد کون ہوگا امام حسین علیہ السلام. اچھا، یہ ہو گئی دلیلیں کس کی؟ امامت امام حسین علیہ السلام. دوسرا کیا میں نے ثابت کیا؟ میں نے قرآن سے بھی ثابت کیا اور
روایت سے بھی ثابت کہ امام حسین علیہ السلام خدا کی طرف سے ٹھیک امام ہے، اور ان کا کام کیا تھا؟ سنت الہی کو اجرا کرنے کی رسالت۔ وہ سنت الہی کیا تھی؟ کہ لوگوں میں جہالت آ گئی تھی۔ کون سی جہالت؟ جہالت معنوی آ گئی تھی، جہالت عملی آ گئی تھی، صحیح، اخلاقی آ گئی تھی، اعتقادی آ گئی تھی، فقہی آ گئی تھی، اجتماعی آ گئی تھی، فردی آ گئی تھی۔ ان جہالتوں کو دور کرنا، اور جہالتوں کے مقابلے میں پہلے کیا کرنا؟ علم دینا، شریعت کا، عقل کا، بندگی کا، فقہ کا، احکام کا، عقائد کا، اخلاق کا، اور اجتماعی جو ان کے احکام ہے ان کا۔ اور اگر وہ ہدایت پاتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں پاتے ہیں تو وہ کم از کم آزمائش الہی میں ان کی فطرت ہدایت فطری آ جائے گی، ہدایت فطری۔ وہ انشاءاللہ کل بعون اللہ اور زندہ ہونے کی صورت میں ہم فطرت کو کیسے امام حسین نے پھر دعوت فطری بھی دی، صحیح، وہ دعوت علمی تھی، ہدایت علمی، اب ہدایت فطری، اور ہدایت فطری اور تکوینی یعنی عرفانی دونوں دی، اور اس کا بڑا اثر ہوا۔ فرد فرد کو ہدایت کیا، گروہ گروہ کو ہدایت کیا، اجتماع اجتماع کو کیا کیا؟ ہدایت کی، اور بہتوں کی فطرت کو کیا کیا؟ چینج کر کے رکھ دیا۔ بدل محجتہ دونک یا فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ و حیرت دلالہ۔ تو اس نے خون بہایا اپنا تاکہ وہ لوگوں کی فطرت کو بیدار کیا۔ کل میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ واقعا لوگ بیدار ہو گئے، صحیح، واقعا لوگ بیدار ہوئے، ایک ایک کر کے، اجتماع کی صورت میں، گروپ کی صورت میں، اپنے غافل، جاہل، دشمن، خونخوار، قاتل، ابھی بعد میں یہ سلسلے اس منبع ہدایت حسینی کے جو رسالت ان کی تھی ہدایت کی، فطری چلتا رہا، علمی چلتا رہا، علماء کے ذریعے، اور پھر دوسرے قیام کے ذریعے، اور علم کے ذریعے، اور پھر حکمرانوں میں ہوا، خونخواروں میں ہوا، جامع میں ہوا۔ اتنے تفسیر شاید پورا لیکچر کر اسی میں جائے۔ تو یہ تاثیرات سنت ہدایت من اللہ کو اجرا کرنے کے لیے امام حسین نے انجام دیا۔ اور ایک اور سنت وہ خدا نے کیا، ایک اور سنت وہ امام حسین نے اجرا کیا، سنت ہدایت، ہدایت تشریعی علمی، ہدایت فطری، اور ہدایت تکوینی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خدا نے سنت عذاب الہی مسلط کیا، کن پر؟ جن کو فطرت بیدار نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ حتیٰ میں یہ عرض کروں گا بعضوں کو دل ان کا ہدایت نہیں پایا، لیکن عقل سمجھ گئی کہ خاندان علی کے مقابلے میں قدرت ہونے کے باوجود ان کو ظلم کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہی ہوگا جو امام حسین کے مقابلے میں آئے اور وہ خاندان ہی منقرض اور ایکسٹنکٹ ہو گیا۔ ایرانی میں بولتے ہیں کہ کشی کی با علی در افتاد ور میں افتاد۔ علی مرتضیٰ اور اس کے خاندان سلام اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں کوئی دشمنی پر آ جائے، زمین دوز ہو جائے گا، نابود ہو کے رہے گا۔ صلوات پڑھو۔ ٹائم ہو گیا، لیکن میں اتنا عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے بچے جو ان کے سرپرستی ہے، حضرت سجاد علیہ السلام و حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہم، وہ مکہ یہاں کوفہ پہنچے، اور کوفہ میں حالات اب چینج ہونے لگے، لیکن
جب ان کو پتہ چلا یقین نہیں آ رہا تھا امام حسین شہید ہو گئے، اور یہ قافلہ حرم رسول اللہ ہے، یہ زینب کبریٰ ہے، یہ بیٹی ہے حضرت امیر المومنین زہرا کی بیٹی ہے، اور امام سجاد امام حسین کا فرزند ہے، ان کے گول و زنجیر اور رسیہ اور اس حالت میں، اور بیٹیاں جو ہے بے نقاب ہے اور ان کی حالت بڑی خراب ہے، زنجیریں اور وہ بے پردہ ہے، تو ہاں واویلا حیا ہو گیا، وہ اثر ہوا ان کی ہدایت حسینی کا، یہ اثر تھا، سب رونے لگے، سب سرزنش کرنے لگے، گھر گھر میں باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ ابن زیاد بھی گھبرایا، عمر سعد بھی گھبرایا، ارے کیا ہونے والا ہے، یزید تک زلزلہ آیا، یزید تک خط پہنچا، اس نے بھی کہا ہاں میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ کو، ابن زیاد اس نے مار دیا امام، میرے ساتھ پاس آتا امام حسین، میں کربلا میں ہوتا، وہ مجھے کہتے تو میں کہتا چلو آپ کو میں صحیح باعزت واپس جانے دیتا ہوں، میں آپ کو شہید نہیں کرتا، میں آپ کو کرامت کے ساتھ واپس بھیج دیتا، لیکن یہ ابن مرجان نے ایسا کیا، ایسا اثر ہوا، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اثر بھی ہوا، ظلم بھی بدستور جاری رہا، اہل بیت کو زندان میں ڈالا گیا، اور زندان میں آپ دیکھتے ہیں ان کو اور ڈرایا دھمکایا گیا، ان کے کھڑکیوں سے پتھر پھینکے گئے، پتھروں میں کاغذ لپیٹا ہوتا تھا، مورخین کہتے ہیں اس کاغذ میں لکھا ہوتا تھا یہ قاصد گئے ہیں یزید کے دربار میں، وہ وہاں سے دیکھتے ہیں وہاں سے کیا ہمیں وہ آ جاتا ہے، فیصلہ کیا آ جاتا ہے، اگر آپ نے سنی آواز تکبیر کی تو سن لو تمہیں عنقریب مارا جائے گا، اگر آپ سننے کی نہیں، شور نہیں ہو رہا تکبیر کا، تو آپ کو شاید ٹائم مل جائے گا، آپ بچ جاؤ گے، بس فرصت ہے، وصیت کر لو۔ یہ 2-3 بار کیا اور تڑ پایا اہل بیت کو، اور وہاں تو زندان تھا، وہ بہت خوفناک زندان، وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت سجاد بیمار تھے، ان پہ زنجیریں اور وہ جو توق ڈالے ہوئے تھے، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہاں بھی وہ آزاد نہیں تھے، لیکن اس کے بعد دیکھا ان کو حزین ابن قیس کی قیادت اور شمر ملعون کی قیادت میں ان کو لے کے گئے اور شہر شہر گھمایا، اور ان کو یزید کے دربار کی طرف لے جایا گیا، جو ہمارے جو اسیران کربلا ہے، یہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، کتنے تھکے ہیں، گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، ظلم ہے، یتیمی ہے، مظلومیت ہے، ہر مصیبت ہے، اور اس کو سہے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک جگہ یہ پہنچے ہیں، وہاں پر راہب تھا، وہ اس کے وہاں راہب کا وہ دیر تھا، وہاں پر پہنچے تو انہوں کو دیکھا کہ وہ مشغول ہو گئے کھانے پینے میں، اہل بیت کتنے جو ان کے اپنے اہل بیت کے اپنے جو فرزند ہے اور جو مقید تھے، ان کو اسی حالت میں بھوکے پیاسے رکھا گیا، اور وہ خود نان نوش کر رہے تھے اور شراب پی رہے تھے، تو اتنے میں اور 3 مرتبہ ان کو غائبی انداز میں اس کلیسا کے دیوار پہ لکھا گیا عذاب الہی، اور تم نے حسین کو مار کے سلام اللہ علیہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، تمہیں کبھی بھی جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ وہ اس ہاتھ کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں پکڑ پائے، اور لیکن بعضی کہتے ہیں کہ انہوں نے صندوق میں سارے مبارک امام سے رکھا تھا، بعضی کہتے ہیں نیزے پہ رکھا ہوا تھا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ وہ راہب جو تھا اس نے دیکھا، مسیحی راہب، اس نے دیکھا اس سارے مبارک جو نیزے پر تھا یا صندوق میں تھا، آدھے کہتے دن کا وقت، آدھے کہتے رات کا وقت تھا، تو اس سے نور آسمان کی طرف اونچا جا رہا تھا، وہاں تسبیحات ہو رہی تھی، ملائکۃ اللہ اس پر نازل ہو رہے تھے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا حسین ابن علی علیہ السلام، اس طرح سلام اور درود بھیج کر امام حسین کو سلام اور زیارت کے لیے ملائکۃ اللہ نازل ہوتے تھے، اور راہب نے سب کچھ دیکھ لیا اور کہا یہ کون ہے، یہ کس کا اثر ہے، اور ان ملعونوں نے کہا یہ حسین
جو حسین ابن علی ہے جس نے خروج کیا تھا خلیفہ رسول پر، اس کو ہم نے مارا اور اس کا سر کاٹ کے لے آئے ہیں یزید کے دربار کے لیے، اس کو اس کے پاس پیش کرنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ حسین ابن علی، یہ علی کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا اس کی ماں کون ہے؟ کہا فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ فرزند رسول ہے، نواز رسول ہے۔ ارے اس کو بڑی انقلاب آ گیا دل میں، وہ مسیح ہونے کے باوجود بھی رونے لگا۔ ارے میں تو ہم مسیحی ہوں، اگر کوئی فرزند ہوتا حضرت عیسیٰ کا اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہم اس کو اپنی آنکھوں پہ بٹھا لیتے۔ آپ لوگوں نے فرزند رسول پر کیا کیا ہے؟ کون سا ظلم کیا ہے؟ پھر دیکھا نہیں ان سے چھینا نہیں جا، ان سے لڑایا نہیں جا سکتا، تو کہا میرے باپ دادا کی میراث میں سے 10,000 دینار ہے سونے کے، وہ آپ لے لو، معاملہ کرو میرے ساتھ، میں رات بھر یا جب تک آپ یہاں پر ہو اس کو میرے پاس جب آپ لے جاؤ گے تو میں ان کو آپ کے حوالے کروں گا۔ انہوں نے معاملہ مان لیا اور ان کو حوالے کر دیا، اور یہ رات بھر ان کو حضرت سید الشہداء اس کے ساتھ توسل کر کے باتیں کرتے، میرے مولا، میرے آقا، مجھے معلوم نہیں تھا آپ رسول خدا کے فرزند ہیں، یہ معجزات دیکھ کر آپ امام برحق ہے، میں ایمان لاتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد انک الامام المفترض الطاعہ، آپ امام برحق ہو، میں شہادت دیتا ہوں۔ یہ سب شہادت دے کر ان کو حوالے کیا سر مبارک، آگے چلے، وہ قصر بنی مقاتل میں پہنچے، وہاں شاید رستہ گم کر گئے، یا شاید وہاں پر وہ ریسٹ کرنا چاہتے تھے تو کوئی وہاں پر سایہ نہیں تھا، وہاں پر گرمی بہت تھی، وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی خشک ہو گیا تھا، سارا ختم ہو گیا تھا۔ یہ سارے جو بیبیاں تھیں نیچے اتری ان اونٹوں سے، تو حضرت فاطمہ بنت الحسین، حضرت سکینہ، یہ دونوں ایک ہی محمل میں تھے، یہ دونوں دیکھے حضرت سکینہ الگ سے نکل گئی، کہیں سایہ ہو، کہیں درخت ہو، میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، آرام کر لوں اس سائے میں۔ دیکھا ایک جگہ درخت ہے، اس کے سائے میں وہ بی بی بیٹھی اور ریت کو جمع کر کے اس کو اپنا سرہانہ بنا دیا اور لیٹی ہی، تھکاوٹ میں، ظلم میں، مصیبت، بھوک، پیاس، یتیمی، یہ سارا تھکا نہ دے اور کیا ہوگا، بی بی سو گئی اور اتنے میں قافلہ چل پڑا۔ حضرت سکینہ سوئی تھی، حضرت فاطمہ نے کہا اے ساروان، میری بہن یہاں میرے ساتھ ہے، وہ نہیں آئی، آواز دی، اے سکینہ کہاں ہو، کوئی آواز نہیں آئی۔ چلتے چلتے فاطمہ بنت الحسین نے دیکھا میری بہن حضرت سکینہ آ رہی ہے، شاید گرمی لگ گئی یا حسین نے جگایا ہوگا، میرے بیٹے تمہیں یہاں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں زندہ یزید میں شہید ہونا ہے، جب سر مبارک بابا جان کا تیری گود میں ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔